نصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین قال اخرج منہا مذعوما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا منہ حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین ووسوس لهما الشیطان لیبدی لہما ما وري عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ پنکھے کے 2 نمبر کم کریں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 16 تک آخری درس میں آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا تھا۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ابلیس کو سجدے کا حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، اور ابلیس نے اپنے تکبر کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اللہ رب العزت سے آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو گمراہ کرنے کے لیے اجازت طلب کی۔ ہم نے آخری درس تک اسی حوالے سے پڑھا تھا۔ فرمایا فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ اے اللہ، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، یہ جو جملہ ہے تو نے مجھے گمراہ کر دیا، یہیں سے الحمدللہ یہ منہج و مسلک ثابت ہوتا ہے کہ ہدایت و گمراہی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بندوں کے چاہنے سے نہیں ہوتا، کوئی کسی کو چاہ کر بھی ہدایت پہ لا نہیں سکتا، اور سارا زمانہ مل کر بھی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو۔ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں تیرے سیدھے رستے پہ بیٹھوں گا۔ پتہ یہ لگا کہ شیطان کو اپنے الگ سے مذہب اور فرقہ نہیں بنائے گا، وہ اسی دین کے اوپر وہ بیٹھے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کوئی الگ سے کوئی فرقہ بن جائے کہ اس سے پہچانوں شیطان کا فرقہ ہے، نہیں، اسی کے اوپر بیٹھے گا۔ وہ بظاہر ایسا لگے گا کہ بھائی یہ تو دیندار لوگ ہیں، یہ تو اچھے لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، اور انہی رستوں سے جو ہے وہ شیطان گمراہ کرے گا۔ یہ ہم نے پڑھا تھا۔
ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے سامنے سے آؤں گا، پھر میں ان کے سامنے سے آؤں گا کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھیں، ہم نے حدیث پڑھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذہ صراط مستقیم فاتبعوہ، آپ نے سیدھی لکیر کھینچ کر فرمایا یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اس کی پیروی اختیار کر لو۔ پھر آپ نے کچھ لکیریں اس لکیر میں سے کھینچی اور فرمایا ایک وقت آئے گا شیطان اس کے اندر سے رستے بنا دے گا، اس کے اندر سے رستے بنا دے گا، ہر رستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوگا جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہوگا۔ یہ ہے سامنے سے آنا، اپنی طرف بلا رہا ہوگا۔ وہ اپنی اصلی صورت کے اندر ہوگا، اگر وہ اپنی اصلی صورت میں ہو تو کچھ لوگ ہیں اب بھی جو شیطان کے معرفت رکھتے ہیں، جو تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں اس کا حلیہ آیا ہے، وہ جانتے ہیں اگر مثال طور پہ وہ سامنے سے بلائے تو یہ ابلیس ہے، یہ تو شیطان ہے۔ سمجھے ذرا بات، سامنے سے بلانے کا مطلب صاف ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بدل لینا ہے، اس نے اپنے آپ کو بدل لینا ہے، ایسے کیفیت میں نہیں آنا جس سے وہ پہچان میں آئے، بلکہ اس کیفیت میں آنا ہے کہ جو ہم آیت نمبر 21 میں پڑھیں گے، انی لکم لمن الناصحین، میں تو تمہارا ناصح ہوں، میں تو تمہارا نصیحت کرنے والا ہوں۔ تو وہ نصیحت کرنے والا بن کر بیٹھے گا، یا جیسے کہ وہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی سامنے سے کیا دکھائے گا؟ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم نصیحت کرنے والے ہیں، اندر سے وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اس کے پیچھے سے وہ وسوسے دینے والے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اس کے دائیں سے اس کے بائیں سے۔ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اللہ رب العزت نے شیطان کے لیے بتایا انہو یعیدکم الفقر والفحشاء والبغضاء، وہ تمہیں فقر سے، غریبی سے، بے حیائی سے، بغاوت سے اکساتا ہے۔ آپ دیکھیں معیشتی حالات جب بھی تنگ ہوتے ہیں، ڈکیتیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب کسی بھی ڈکیت سے اگر آپ پوچھیں گے، وہ ڈکیتی کرنا اپنا حق بتا رہا ہوگا۔ آپ کسی ڈکیت سے بھی اکیلے میں بیٹھ کے پوچھیں یہ کیا ہے، کیوں کر رہے ہو تم ایسا، وہ ڈکیتی کرنے کو اپنا حق بتا رہا ہوگا کہ نہیں بھئی یہ ہے اور یوں ہے اور ایسے، ہمیں تو نوکریاں نہیں ملی، ہمارے تو حالات نہیں تھے، میں کیا کرتا۔ کس نے سمجھائی اس کو یہ بات کہ جب کبھی تجھ سے کوئی پوچھے تو ڈکیتی کیوں کر رہا تھا تو اس طرح بتا دیے؟ کس نے سمجھائی اس کو یہ بات؟ اماں نے، ابا نے، استادوں نے، جن سے اسکول میں پڑھا، جن سے مدرسے میں پڑھا۔ جیسے ہی معیشتی حالات تنگ ہونا شروع ہوتے ہیں، ملاوٹیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، چیزوں پر ریٹ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پوچھے نا ان سے، بھائی مسلمان ہو تم، ہاں تمہیں پتہ ہے جب یہ حالات ایسے گزر رہے ہیں تم چیزوں پہ ریٹ کیوں بڑھا رہے ہو، یا تم ملاوٹ کیوں کر رہے ہو، چیزیں ناقص کیوں کر رہے ہو؟ جواز دیں گے آپ کو؟ کس نے سکھایا ان کو یہ جواز؟ ان کو اساتذہ نے، والدین نے، جن سے کاروبار کرنا سیکھا انہوں نے یہ جواز سکھایا تھا۔ یہ ابلیس ہے، وہ آتا ہے اور وہ سمجھاتا ہے، اور وہ ایسے سمجھاتا ہے کہ صحیح تو کر رہے ہو تم، اس میں غلطی کیا ہے، اس میں کیا غلط بات؟ وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ، معیشتی حالات خراب ہے، ہم سیلابوں سے ہم کنار ہیں، نہیں سمجھے؟ ایک آدمی کا آ کے کان میں ابلیس کہتا ہے تیرے یہاں تو پانی بھرا ہوا ہے۔ سنو ذرا بات کو، میری بات سمجھنا ہے، ضروری نہیں ہے، یہ مثال انتہائی غلط بھی ہو سکتی ہے،
لیکن اصل میں ایک واقعے کے بارے میں پچھلے دنوں پتہ لگا، تو اس کو سامنے رکھ کر جو نا میں یہ بات بتا رہا ہوں، آپ سمجھیے گا. تیرے یہاں تو پانی بھرا ہوا ہے، ہاں تو بیٹھ کے مانگ، تو بیٹھ کے مانگ، تیرا حق بنتا ہے. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. یہ حقیقت ہے کہ جب اس طرح کے معاملات بن گئے، فصلیں اجڑ گئیں، معاملات خراب ہو گئے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک شہر سے دوسرے شہر کے درمیان میں 5-5 گھنٹے کی مسافت ہے. وہ کوئی شہر نہیں ہے کہ جہاں ہوٹل رات 24 گھنٹے کھلے رہتے ہوں، اور پھر ہوٹل بھی ہوتے تو پانی تو سب جگہ بھرا ہے نا. وہ حقیقت میں مستحق ہے. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ان مستحقین کے خوشحال رشتہ دار شہروں میں رہتے ہیں. نہیں سمجھے؟ ان مستحقین کے خوشحال رشتہ دار شہروں میں رہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان مستحقین میں سے کام کرنے کی صلاحیت رکھنے والے، محنت کرنے کی صلاحیت رکھنے والے شہروں کا رخ کر کے محنت مزدوری کر کے بھی اپنے والوں کا پیٹ پال سکتے ہیں مزید آگے. لیکن اب بھی اگر کوئی ان کے کان میں کہہ رہا ہے کہ تو بیٹھ کے مانگ، کہ تو صحیح کر رہا ہے، تو وہ صحیح کر رہا ہے. یاد رکھیں اس بات کو، شیطان آپ کو کھلا شر کبھی نہیں دکھاتا. اگر کھلا شر وہ آپ کو دکھائے گا، انسان خیر طلب ہے، شر طلب نہیں ہے. مثال کے طور پر اتنے چھوٹی سی غلطی سے بہت بڑے سماجی، معاشرتی، معیشتی نقصان آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے، آپ وہ چھوٹی سی غلطی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ شر طلب پیدا نہیں ہوئے ہیں، آپ تو خیر طلب ہیں. آپ اپنے اوپر بڑی سے بڑی تکلیف کو برداشت کر کر بھی وہ چھوٹی سی غلطی نہیں کریں گے، کیونکہ بڑا نقصان آگے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. یہی وجہ ہے شیطان اس کو ملفوف کر دیتا ہے ایک ایسی چیز سے، ایک ایسے ورک سے، ایک ایسی تزین و آرائش سے جس سے انسان کی آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہیں. وہ چھوٹی سی غلطی بظاہر اسے، اس کے اندر کیا ہے، وہ چھوٹی سی غلطی اسے کچھ بھی نہیں لگتی، اس کے اندر کیا ہے اسے یہ پتہ نہیں اس کا کتنا بڑا آگے معاشرتی نقصان ہے. طلاق دینے والا مرد جب اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، میں غصے میں تھا، کیا ہے حدیث کے اندر الفاظ، غصہ شیطان ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں یا نہیں؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان روز سمندر پہ اپنا تخت لگاتا ہے، اس کے کارکن جنات مرد اور عورتیں اس کے پاس آ رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں پورے دن کی روایات کہ آج انہوں نے کیا کرا کیا کرا کیا کرا. ایک آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے مسلمان سے قتل کروا دیا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے زنا کر دے کا کوئی مسئلہ نہیں. ایک شیطان مرد اور عورت کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو شیطان ان کی طرف دیکھ کے بولتا کیا ہوا تم کچھ بھی نہیں کر کے آئے؟ کہا کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے، بس دو میاں بیوی کے درمیان اختلاف کروایا، وہ اختلاف اتنا بڑا کہ ان میں طلاق ہو گئی. شیطان تخت سے نیچے اتر کے آتا ہے، ان کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے اصل کام تو تم کر کے آئے، کیونکہ جس سے قتل کروایا، جس سے زنا کروایا، اس کا گناہ، اس کی ذات یہ چند لوگوں تک محدود ہوا. لیکن جب طلاق کا معاملہ ہوا تو مسلمان خاندانوں میں دراڑ پڑ گئی ہمیشہ کے لیے. سمجھے ہیں بات کا مطلب ہے نہیں؟ بظاہر جب وہ طلاق دے رہا تھا کتنی چھوٹی سی بات لگ رہی تھی کہ وہ طلاق دے رہا ہوں، کتنی چھوٹی سی بات لگ رہی تھی، لیکن اس کا مستقبل میں نقصان پتہ تھا، اندازہ ہے. اسے چھوڑیں، اسے چھوڑیں. شادی کرنا ہمارے ہاں ماشاءاللہ ہم تو وہ لوگ ہیں، ایک شادی مشکل کی ہوئی ہم نے، دوسری آسانی سے ہوگی. ایک شادی کو ہم نے اتنا مصیبت مشقت بنا لیا، دوسری شادی پہ آرام سے تو نہیں ہونی. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ جب آپ کے 3 4 5 بچے ہوں اور آپ چاہو کہ میں دوسری عورت لے آؤں گا جو ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے، اور جو نہیں ہوئی تو نہیں سمجھے بات. ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا معاملہ کیسے ہوگا؟ وہ بچے
بغیر ماں کے پالے گئے بچے ہوں گے نا ایک طرح سے. کیا مستقبل لے کر بڑے ہوں گے وہ, کیا نفسیات لے کر بڑے ہوں گے وہ. اب ذہن میں خیال آتا ہے یار اتنا لمبا کیوں, یار رکھ دیں اس کو موبائل کو, یار فساد ہے یہ. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ وہ جو ہے کیا مستقبل لے کے اور کیا یعنی ایک نفسیاتی کیفیت لے کر وہ بڑے ہوں گے, ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. اب ہمیں جب ہم طلاق دے رہے تھے اس وقت ان باتوں کا اندازہ تھا ہمیں, جب نہیں تھا ہمیں ان باتوں کا اندازہ, ہم نے تو دے دی. شیطان نے کان میں بولا تیری مردانگی کو چیلنج کر رہے. ابھی پرسوں گزرا ہمارے سامنے یہ واقعہ, یا عورت کے کان کے اندر ڈالا بھائی تیرے ماں باپ پال لیں گے تجھے, پہلے نہیں پالا تھا کیا؟ تیرے بھائی بہن رکھ لیں گے تجھے, پہلے نہیں رکھتے تھے کیا؟ یہ کون ہے؟ یہ ابلیس ہے. آپ اندازہ کریں ذرا اس بات پر, کبھی دیکھیں اہل بیت کا ماتم کرنا ہے, اہل بیت کا نوحہ کرنا, اہل بیت کے لیے ماتم کرنا دین ہے. اس کو اتار پہلے, اوے تو نیچے اتر, چھریوں کا ماتم کر, چل تو گھسیڑے سیکھیں اپنے, ڈانس کر کے دکھا جو سیکھیں گھسیڑے ڈانس کریں. وہ تو بدعتی ہیں, بدعتیوں کو پالا کس نے ہے؟ یہ جتنے منبر پہ بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عزاداری عبادت ہے, وہ تو اتر کے پہلے کر. یہ نہیں کر ڈرامے بازی, یہ نہیں کر نیچے. یہ جو تو تیرے کہنے کے اوپر لوگ اپنا خون بہا رہے ہیں, تو پہلے بہا کے دکھا, چل نیچے اتر. کون ہے یہ؟ یہ منبر پہ بیٹھا ہوا شیطان ہے, ابلیس ہے یہ, جو بول رہا ہے کہ عزاداری عبادت ہے. وہ بول تو پہلے یہ عبادت کرنا. نماز تیری میری برابر ہے یا علیحدہ ہے؟ حج تیرا میرا برابر ہے یا علیحدہ ہے؟ عمرہ تیرا میرا برابر ہے علیحدہ ہے؟ روزہ تیرا میرا برابر ہے علیحدہ ہے؟ تو الگ زکوٰۃ دے گا یا میں الگ؟ یہ کیا بات ہے؟ تو عزاداری الگ کر رہا ہے, میں الگ. سنو ذرا بات کو, نظر و نیاز کرو, نظر و نیاز بڑی خیر و برکت ہوگی. وہ مولوی بتاؤ جو نظر و نیاز کرتا ہو, کھاتے ہوئے نظر آ جائے گا, کرتے ہوئے نظر آئے گا. مولوی صاحب نیچے اتر, تو پہلے دے کے پکا, تو پہلے بانٹ, تو پہلے پکا, تو پہلے بانٹ, چل کر کے دکھا. تیری نماز میری نماز, تیرا روزہ میرا روزہ, تیری زکوٰۃ میری زکوٰۃ, تیرا حج میرا حج, تیرا عمرہ میرا عمرہ. تو نظر و نیاز میں دلاؤں, کھائے تو. اور سمجھے وہ بات کو یا نہیں؟ یہ کون ہے منبر پہ بیٹھا ہوا؟ شیطان ہے یہ. سمجھے ذرا بات, کیونکہ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر یہ انسان کا بچہ ہوتا تو یہ وہ دین بیان کرتا جو امیر و غریب سب کے لیے ایک برابر ہے. بھائی بتائیے ذرا بات کو, سنیں ذرا بات کو, سمجھیں. سب سے بڑا اس دین کے اندر اگر کوئی ماتم ہے نا تو وہ بیوی کا ماتم ہے, شوہر مرنے والے شوہر کے لیے. کیا؟ 4 مہینہ 10 دن کا سوگ, 4 مہینہ 10 دن کا سوگ. بھائی ماتم پتہ لگ گیا؟ ماتم نہیں پتہ لگا. 4 مہینے 10 دن کا سوگ. 4 مہینے 10 دن کے اسی سوگ کے اوپر دھاڑے مارتی ہوئی عورت کو, دھاڑے, سر کے بال نوچنے والی نہیں, چہرے پیٹنے والی نہیں, گریبان پھاڑنے والی نہیں, صرف بلند آواز کر کے رونے والی عورت کو صحیح مسلم کے حدیث سے مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہاں رو رہی ہے, تیرے شوہر کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. گریبان پھاڑنے والی نہیں, چہرہ پیٹنے والی نہیں, بال نوچنے والی نہیں, صرف بلند آواز سے رو رہی ہے. اتنے پر کہہ دیا ہے کہ تو رو یہاں رہی ہے, تیرا شوہر کو قبر میں وہاں عذاب ہو رہا ہے. اور فرمایا جو سر منڈوائے, گال نوچے, بال نوچے, گریبان پھاڑے, اس کا ہم سے کوئی تعلق, اس قسم کی ماتم داری کرنے والے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. بتاؤ, سوگ کے اندر بھی ماتم کی حرمت کو سمجھا دیا کہ سوگ ہے, ماتم نہیں ہے. اور سنو ذرا بات, وہ
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جب میں ان کو مصر کا گورنر بنا کے بھیج رہے تھے، جو ہدایات دیں ان میں سے ایک ہدایت یہ تھی تو وہاں کے امیروں سے زکوٰۃ کے پیسوں کو وصول کرے گا، وہاں کے غریبوں میں تقسیم کرے گا، وہاں کے امیروں سے زکوٰۃ کا پیسہ لے گا، وہاں کے غریبوں میں، اور نہیں سمجھے بات کو؟ یہ تھوڑی وہاں کے امیر سے بھی لے گا وہاں کے غریب سے بھی لے گا۔ نظر و نیاز میں ایسا کوئی موازنہ ہے؟ امیر سے لینا ہے غریب سے، وہ غریب اپنی استطاعت کے مطابق کر دے، کیونکہ یہ تو صدقہ ہے۔ اگر یہ صدقہ ہے تو صدقے والے احکامات ہوں گے نا، اس کے چوچو بتائے گا بھی بیٹھ کے۔ غیر مستحق اس کو کھا سکتا؟ غیر مستحق کبھی اس کو نہیں کھا سکتا، اس کو صرف مستحق کھائے گا اگر اس کے صدقے والے احکام ہیں۔ وہ تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا، منبر پر بیٹھے ہوئے ان ابلیسوں سے کوئی پوچھنے والا؟ انی لکما لمن الناصحین، میں تو تمہارے نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ نصیحت کرنے والا اصل میں کون ہے؟ شیطان ہے۔ یہ پڑھیں گے ہم آگے، یہ میں نے مثال دی ہے، یاداداری کرنے والے، نظر و نیازیں کرنے والے، یہ مثال دی میں۔ منبر پہ بیٹھا ہوا ہے تو بہت سی شکلوں کے ابلیس ہیں، لیکن سمجھے ذرا اس بات کو نا۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابلیس ہر جگہ موجود نہیں ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے، اس کے چیلے ہیں۔ کون ہے اس کے چیلے ہیں، اس کے واری ہیں۔ ابلیس خود کر کے صرف دو قسم کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ایک پنج وقتہ نمازی کو، کس کو؟ دوسرا عالم کو۔ پنج وقتہ نمازی کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، اور ابلیس انہی دونوں چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب اگر وہ 5 ٹائم نماز پڑھنا شروع ہو جائے گا، وہ کبھی بھی ابلیس کی یعنی کہ جو وار ہیں، بڑے سے بڑے وار، ان میں اتنی آرام سے نہیں آئے گا۔ ابلیس اس لیے خود کر کے جو مشن لیتا ہے وہ اس کے لیے لیتا ہے، اس کو پکڑنا ہے، اس کو توڑنا ہے۔ کیا ہو بھائی، میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے بھیانک قسم کے وسوسے آتے ہیں، مجھے قطروں کے امراض ہیں، میں کپڑے ناپاک رہتے ہیں، یا میں پیٹرول ڈیزل کا کام کرتا ہوں، مولوی صاحب کہتے ہیں اس کے اندر نماز نہیں ہوگی۔ اور نہیں سمجھے بات کو؟ یاد رکھیں، پیشاب اور پخانے کا مقام سے نکلی ہوئی چیز کپڑے پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ نہیں سمجھے؟ پیشاب اور پخانے کے مقام سے نکلی ہوئی چیز اگر کپڑوں سے لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ باقی میرے جیسے طالب علم کے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز۔ ہاں ایک چیز اور ہے، اور وہ ہے خمر، نشہ، کیونکہ اللہ نے اس کو رجس قرار دیا ہے قرآن پاک میں، ناپاکی۔ اور اصل تو مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی اصل تو پاکی ہے نا، رجس تو اس کی ضد ہوگی نا پاکی کی۔ ایک اس میں بھی نماز نہیں ہوگی، باقی ڈیزل پیٹرول لگے کچھ بھی لگے سب میں نماز ہوگی، سب میں نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، خون لگے پیپ لگے سب میں نماز ہو جائے گی۔ سمجھے ذرا، اس پہ ایک پورا انشاءاللہ درس ریکارڈ کرانے کا ارادہ ہے۔ اچھا بہرحال سمجھیں ذرا، میرا صرف بتانے کا مقصد یہ تھا، یہ بڑا وسوسہ تھا شیطان کا، بہت ساروں کو ڈلا ہوا کہ جی نماز نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں اس بات کو، آپ نے ابلیس کو اگر ہرانا ہے تو نماز ہی پڑھنی ہے۔ میں جان بوجھ کے بھی ایک آیت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، وہ بھی وہ آیت آگے آئے گی، ہم اس پہ مکمل انشاءاللہ ہمارا درس ہوگا۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کے بیٹو شیطان تمہیں اس طرح فتنے میں مبتلا نہ کر دے جیسے تمہارے باپ آدم کو فتنے میں مبتلا کر کے جنت سے نکلوایا تھا۔
تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا ولا تجدو اکثرہم شاکرین، اور اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، اکثریت کو تو شکر گزار چھوڑیں۔ ایک بہت طویل روایت کا ایک مختصر حصہ بتاتا ہوں، پہلے اس کا پس منظر بتاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو حرم میں چھوڑ کر چلے گئے، بعد میں جب وہ بالغ ہوئے تو حضرت ہاجرہ نے ان کا نکاح قحطانی قبیلے کی ایک لڑکی سے کر دیا، اور اسی سے عرب مستعربہ کی بنیاد ڈلی، یہاں بود و باش چلتی رہی۔ ایک دن انہیں حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو، جاؤ بیٹے سے مل کر آؤ۔ وہ آئے، اتفاق ایسا تھا کہ قحطانیوں کے طریقے کے مطابق اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ گھر آئے، شادی ہو چکی تھی ان کی، انہی میں ایک عورت سے۔ ابراہیم علیہ السلام دروازے پہ پہنچے، جو بیوی آئی اسماعیل علیہ السلام کی، اس نے نہ تو سیدھے منہ بات کیا، نہ ان کو عربوں کے قدیم طریقے کے مطابق ان کو مہمان نوازی دی ان کی کچھ بھی نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اور پھر 10 سال بعد واپس اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا۔ جانے سے پہلے یہ کہہ کر گئے تھے کہ جب اسماعیل آئیں تو انہیں کہنا ہے اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لیں۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، یہ جیسے ہی سنا بیوی کو طلاق دے دی اور دوسری جگہ نکاح کر لیا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام 10 سال بعد دوبارہ آئے، دروازہ بجایا، وہ عورت باہر آئی، اسماعیل علیہ السلام کی جو زوجہ تھی وہ باہر آئی، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی دیکھا، ایک بوڑھا آدمی دروازے کو فوراً جو اندر مہمان خانے میں لے کر گئے، اور جو گھر میں روکھا سوکھا تھا لا کے سامنے رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ابھی اپنا تعارف نہیں کرایا، بھائی وہ ان کے سسر ہیں نا۔ ابراہیم علیہ السلام اصل میں کون ہے ان کے؟ ہمارے ہاں ڈیجیٹل علماء کرام، ڈیجیٹل علماء کرام، میں نام لوں تو میرے وارنٹ نکل جاتے ہیں نا، اصل میں مسئلہ یہ ہے۔ ہمارے ہاں ڈیجیٹل علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے بہو پہ ساس سسر کی خدمت نہیں ہے۔ ہم پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ چھوڑیں، چلے ابھی موضوع نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، جو سامنے تھا لا کے رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کھاتے گئے، پوچھتے گئے گھر کے حالات کے بارے میں۔ عورت ایک ہی بات کہتی گئی، اللہ کا بہت کرم ہے، بہت اچھے حالات میں ہے، شوہر نے مجھے بہت اچھے حالات میں رکھا ہوا ہے، جبکہ قسمہ پرسی کی زندگی بسر کر رہی تھی، تنگی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ لیکن ہر سوال کے جواب میں اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمیں بہت اچھا کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، میرے شوہر نے مجھے بہت اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سن رہے ہیں ایک ایک بات۔ پھر جب جانے لگے تو کہنے لگے کہ جب تمہارا شوہر آئے نا تو اس کو کہنا کہ وہ کہہ کے گئے تھے کہ اپنی چوکھٹ کو اور مضبوط کر لے، اور نہیں سمجھے بات، پہلے چوکھٹ بدل لے، تعبیر یہ ہے کہ بیوی بدلو، یہ ہے فساد کی جڑ۔ اب چوکھٹ کو مضبوط کر لے، مضبوط کرنے کا مطلب ہے کہ صرف بیوی مت رکھ، دوست بنا لے، یہ کام کی عورت، یہ ہے کام کی عورت، ہر حال میں شکر گزار۔ اچھا سوچیں، شکر گزار عورت کا مرتبہ یہ ہے کہ نبی کی زبان سے اس کی تعریف ہوئی ہے، شکر گزار مرد کا درجہ کیا ہوگا؟ نہیں سمجھے وہ بات کو؟ الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں کے اوپر درجہ بلند دیا ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہے حالات و واقعات، ہم حالات و واقعات پہ بات کریں وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے رونا پیٹنا۔ حالات و واقعات، ہم اپنے معیشتی حالات کے اوپر بات کریں وہ ناشکری نہیں ہوتا۔ ناشکری یہ ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم صحت یاب رکھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم صحت یاب رکھا ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو 2 وقت کھانے کو دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم صحت یاب رکھا ہوا ہے, 2 وقت کھانے کو دے رہا ہے ایسے حالات میں جبکہ آپ اپنے ملک کے اندر ملیریا اور ڈینگی کو چاروں طرف پا رہے ہیں. چاروں طرف لوگ صحت یاب نہیں ہیں, صحیح سالم نہیں ہیں. آپ 2 ٹائم کھا رہے ہیں, لوگوں کے پاس 1 ٹائم کھانے کو نہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے دیکھ نہیں سکتے. ہم دیکھ رہے ہیں, ہم باقاعدہ ہاسپٹلس کے اندر دیکھ رہے ہیں, ہم باقاعدہ اپنے علاقوں میں اپنے شہروں میں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم ہمیں رکھا ہوا. ہمارے دروازوں پہ قرض دار آ کر ہمیں ذلیل نہیں کر رہے. معیشتی حالات ایسے ہیں کہ بہت سارے بھائی جنہیں دروازوں پہ آ کے جن کے وہ مقروض ہیں وہ انہیں ذلیل کر رہے ہیں. ہمارے کام کاروبار ختم نہیں ہو رہے. بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کے اسی درمیان میں کام کاروبار ختم ہوگا. سمجھے ذرا اس بات. آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے 2 آنکھیں ملنے پر اور دونوں سے بالکل صحیح نظر آنے پر. آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے 2 کان ملنے پہ اور دونوں سے صحیح سنائی دینے پر. آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے اس زبان کے اوپر جس سے آپ بول کر اپنا شکوہ لوگوں کو بتا رہے ہیں. بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر کریں, آپ اپنا شکوہ لوگوں کو بتا رہے ہیں. آپ اس زبان کے اوپر اللہ کا شکر کریں گے. پہلے آپ ان ہاتھوں کے اوپر اللہ کا شکر کریں گے کہ جن ہاتھوں سے آپ کھا کر اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں. آپ ان پیروں پر اللہ کا شکر کریں گے جن پیروں سے آپ پھر بھی چل کر جا کر اپنے لیے محنت مزدوری کے معاملات کر سکتے ہیں. کبھی دیکھیں ویل چیئر پر موجود اس آدمی کو کہ جس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں یا جو چل نہیں سکتا, محنت مزدوری کرنے کا ایک حصہ اس سے ختم ہو چکا ہے. اس مجبوری میں بھی بعض مرتبہ وہ محنت کام کاروبار کی کوئی کوشش کرتا ہے, نہیں بنتا, بیچارہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے نا. مستحق وہ محتاج مسلمانوں میں گنتی آتی ہے نا اس کی, ہے نا مستحق, ہماری مدد کا حقدار ہے. ہم کبھی ان ٹانگوں کے اوپر اللہ کا شکر کریں گے جن پر چل کر ہم کمانے جا سکتے ہیں. وہ بیچارہ کمانے نہیں جا سکتا. ہم اس دماغ پر اللہ کا شکر ادا کریں. کبھی دیکھو اس پاگل کو, ویسے تو دنیا میں مکمل طور پہ پاگل کوئی بھی نہیں ہوتا. پاگل سے بھی اگر پیسے چھینو تو وہ لڑنے کھڑا ہو جاتا ہے نا. کھانے کی چیز چھینو تو وہ لڑنے کھڑا. ایک ہوتا ہے ڈسیبلڈ, مطلب وہ بالکل ایسے ہوں گے جیسے کومے کا مریض ہوتا ہے. ان کی آنکھیں کھلی ہوں گی, وہ سن بھی رہے ہوں گے, بول نہیں پا رہے ہوں گے, حرکت نہیں کر رہے ہوں گے. یہ ہوتا ہے ڈسیبلڈ. یہ اسے کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ پاگل. کیا پاگل بھی لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں اس کے لیے. اس کا دماغی توازن کھو چکا ہے, یہ ہے وہ بندہ. اب کبھی اسے دیکھیں اور کبھی اپنے آپ کو دیکھیں. ہمارا تو ماشاءاللہ دماغی توازن اتنا زبردست ہے, اتنا زبردست ہے کہ ہم میں سے کسی بھی آدمی کو آپ اس ملک کا وزیر معاشیات بنا سکتے ہیں. ہم میں سے کسی بھی آدمی کو آپ اس ملک کا وزیر دفاع بنا سکتے ہیں. ہم میں سے کسی بھی آدمی کو آپ وزیر اعظم بنا سکتے ہیں, کیونکہ ہم ایسے زبردست قرض اتارنے کے, ملک سنوارنے کے, ملک چلانے کے آئیڈیاز دے رہے ہوتے ہیں. پوچھے دکان کہاں ہے تیری, کدھر ہے تیری دکان. ہم ایسا امریکہ کو, روس کو, چائنا کو جواب دے رہے ہوتے ہیں. آپ پوچھے بات سن, کون سے رینک پہ ہے تو آرمی میں, نہیں سمجھ. اتنے زبردست دماغ ہے نا ہمارے. 4 تجزیے سنے, 2 فلمیں دیکھی, آگے بیٹھ گئے. 4 تجزیے سنے, 2 فلمیں دیکھی, آگے بیٹھ گئے. اور اس کے بعد تو سنبھالے سے نہیں سنبھل رہا. ایک ہی دن میں پوری دنیا فتح کر لے گا. جن حالات و واقعات کے اندر اس وقت آپ ہیں, سنیں ذرا بات, جو سننا,
ہر طرح سے حکمران چور ہیں. ایک دفعہ بیٹھ کے نہیں سوچ رہا کہ آیا وجہ کیا ہے کہ صرف چور حکمران ہم پر آتے ہیں. سنو, یہ ہے نا, گٹر کی پائپ لائن سے دودھ کس دن گرے گا؟ گٹر کی پائپ لائن سے دودھ کس دن گرے گا؟ پپیتے کے درخت پہ آم کس دن اگے گا؟ یار نہیں سمجھے. شیر جو نا, شیر ہرن کے ساتھ بیٹھ کر کس دن ناشتہ کرے گا؟ نہیں سمجھے کچھ بات کو. بندر پانی کے اندر تیرے گا اور مچھلی درخت کے اوپر چڑھے گی. اب بھائی بتائیے ہوگا؟ نہیں ہوگا. یقین کریں, آپ جمہوریت کے راستے ایماندار لوگوں کو لے آئیں, ناممکن, ایسا کبھی نہیں ہوگا. ایسا کبھی گٹر لائن سے دودھ کبھی آ سکتا نہیں آ سکتا. سمجھنے کی بات یہ ہے, اب دماغ کیسا چل رہا ہے ہمارا, آپ یہ دیکھیں کتنا دماغ چل رہا ہے ہمارا. یہ چور, وہ چور, چور 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 چور. ابے یہ تو بتاؤ نا, اس چلتے ہوئے دماغ کے اندر اپنے سب چور ہو گئے. ساہوکار یہ تمہارے ووٹ ڈالنے سے آتے ہیں, نظام نہیں تو وہ آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے, یہی چور آئیں گے. ہم کہتے ہیں اللہ کے بندوں, مسئلہ یہ نہیں ہے تم ووٹ ڈالو نہ ڈالو, مسئلہ یہ تم اس نظام کو پروموٹ کرتے ہو جس سے یہ چور آ کے بیٹھتے ہیں. کیوں؟ اندر پارلیمنٹ میں تمہارے اپنے مولوی نہیں بیٹھے ہوئے. اور بتائیے کیا فائدہ دیا تھا اب تک انہوں نے اسلام کو یا مسلمانوں کو؟ دیا. اور مزے کی بات ہے, پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کشمیر سلامتی کونسل کے بھی ذمہ دار ایک مولوی تھے. آج کشمیر کدھر ہے؟ میری بات کو سمجھیں. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے, شکر کریں جو حکمران آپ کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے نا, کم سے کم اس کی وجہ سے آپ پر دشمن حاوی نہیں. چور ہے, چور ہے, چور ہے. یہ مسلمانوں کا طریقہ اپنے حکمرانوں کو گالیاں دینا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. کیا الفاظ ہیں تم پر, ایک کالا حبشی غلام بھی. اب آئے عرب کیا تھے؟ ایک آزاد خود مختار طاقتور, ان کو مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. تم پر ایک حبشی غلام. اب حبشی غلام جو آگے بیٹھے گا بزدل ترین آدمی ہوگا, نچلے درجے کا آدمی ہوگا, اس کی تھنکنگ, اس کا دائرہ کار ہمیشہ وہ تنگ رکھے گا. لیکن کیا بتایا گیا, تم پر ایک حبشی غلام بھی اگر آگے بٹھا دیا جائے تم پر اس کی اطاعت کرنا بھی لازم ہوگا. یقین کریں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سیلاب آ گیا, اللہ کا شکر کرو, اتنے پہ اللہ نے ٹال دیا. بارشوں پر رونا بند کرو, بارش اللہ کی نعمت ہے, بارش اللہ کی نعمت ہے. سیلاب تم پر تمہارے نظام کی وجہ سے ہے, اللہ نے تم پر عذاب نہیں بھیجے. یہ اپنے حکمرانوں کو کلین چٹ مت دے دیا کرو عذاب بتا کے, اے اللہ اس عذاب کو ہم پہ سے ٹال دے. ہے ہی نہیں تو ٹال کیوں دے؟ اس وقت کہہ دیا ہے, اس وقت ایک ہفتے پہلے سما نے جو ہے وہ پروگرام نشر کر دیا ہے کہ آئندہ سال جو مونسون کی بارش ہوں گی وہ پہلے سے اس دفعہ سے زیادہ خطرناک ہوں گی. بتاؤ اب تک ڈیولپمنٹ کا کیا کام ہوا؟ میں لکھ کے دے سکتا ہوں, آگے بھی نہیں ہوگا. آٹے جمع ہوں گے, کیا ہوں گے؟ آٹے دالیں جمع ہوں گی, بس وہی ہوگا. بس ریلیف کا کام کر دو, ڈیولپمنٹ کا کام کبھی مت کرنا, ریلیف کے کام کرے جانا. اس لیے اس بات کو سمجھے, شکر گزار بنے. لئن شکرتم لازیدنکم اصول ہے, تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا. جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دے دی ہیں ان نعمتوں کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر کریں. یقین کر لیں اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں, مطلب کبھی آپ میں سے کوئی بھائی پہاڑی علاقوں میں گئے ہوں, بلندی پہ گئے ہوں, 12,000 فٹ کی بلندی پہ گئے ہوں, پہاڑی سلسلہ ہمارے تو پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے 16,002 فٹ پر بھی ایک پہاڑ موجود ہے جس پہ عام آدمی جا سکتا ہے. 16,002 فٹ اس کی بلندی, عام آدمی جا سکتا ہے, پنجاب بارڈر. لیکن ہر آدمی کو وہاں سانس لینے میں آسانی نہیں ہوتی.
سانس پھولے گا آپ کا. اتنی بلندی ہے نا, آکسیجن لیول بہت زیادہ ہوتا ہے, سانس پھولے گا آپ کا. اگر آپ کی پھیپھڑوں میں کمزوری ہے یا آپ تمباکو نوشی کرتے ہیں تو آپ کا سانس پھولے گا. ہر آدمی ٹک نہیں سکتا وہاں. یقین کریں آپ وہاں جائیں گے نا, جب آپ سانس لینے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ لگے گا ہر آنے والا سانس اللہ کی نعمت ہے. ہر آنے والا سانس جو ہم لے کر بھی بھول چکے ہیں, اب تک کی زندگی میں لے کر بھی بھول چکے ہیں. یہ سانس زندگی ہے. یہ سانس کیا ہے؟ زندگی کی علامت ہے. مردے کو جب آدمی مر گیا ہوتا ہے سب سے پہلے کیا چیک کر رہے ہوتے ہیں؟ ناک کے نیچے ہاتھ رکھ کے چیک کریں گے, یہاں سے رگ دیکھیں گے, اور نہیں سمجھے بات, یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے. پھر دل کی دھڑکن دیکھتے ہیں کہ کچھ باقی ہے یا نہیں. ہر آنے والا ایک سانس اللہ کی نعمت. ہمیں تو ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اللہ کی ناشکری ابلیس چاہتے ہی ہے کہ ہم اللہ کے ناشکرے بندے بنیں. اور اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.